عزیز طلبہ جماعت ششم، آپ کو اس سے پہلے نظم کتاب پڑھائی گئی تھی جو کہ آپ کی کتاب چمپا سے لی گئی تھی۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے جو کہ صفحہ نمبر 90 پر ہے۔ اس میں سب سے پہلا سوال ہے ذخیرہ الفاظ۔ دیے گئے الفاظ کے معنی کتاب کے آخر میں دی گئی فرہنگ سے دیکھ کر لکھیے اور ان کے جملے بنائیے۔ نمبر 1 ہے عالم۔ عالم جہان، کیفیت۔ بار آور، پھل دینے والا۔ نور عمل، عمل کی روشنی۔ منکشف، ظاہر یا کھلا ہوا۔ لال، سرخ قیمتی پتھر۔ جہل، ان پڑھ یا بے علمی۔ اسرار، راز یا بھید۔ گوہر، قیمتی پتھر یا جوہر۔ رموز، خفیہ باتیں۔ اب ان کے جملے سن لیجئے۔ عالم، اللہ تعالیٰ کل عالم کا بادشاہ ہے یا اللہ تعالیٰ سارے عالم کا خالق ہے۔ بار آور، بار آور کا جملہ، ہماری محنت بار آور ثابت ہوئی۔ بار آور، پھل دینے والا، تو ہماری محنت بار آور ثابت ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے یہ درخت بار آور ہے۔ دوسرا جملہ بھی آپ بنا سکتے ہیں بار آور کا، یہ درخت بار آور ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے، تیسرا ہے نور عمل۔ کتاب سے ہمیں نور عمل حاصل ہوتا ہے۔ کتاب سے ہمیں نور عمل حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے منکشف۔ کتاب سے بہت سی باتیں منکشف ہوتی ہیں یا کتاب پڑھ کر ہمیں بہت سی باتیں منکشف ہوتی ہیں۔ کتاب سے بہت سی باتیں منکشف ہوتی ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ منکشف کا مطلب ہے ظاہر یا کھلا ہوا۔ ظاہری بات ہے جب کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت سا علم حاصل ہوتا ہے، بہت سی باتیں آپ کو معلوم ہوتی ہیں، تو جو بہتر یہی ہے کہ آپ کتاب جو جملہ ہے وہ کتاب کے اندر سے ہی بنائیں، سبق کے اندر سے بنائیں گے تو آپ کو ذرا آسانی ہو جائے گی۔ آگے ہے لال، تو لال کا مطلب ہے سرخ قیمتی پتھر، تو اس کا جملہ بنا سکتے ہیں آپ کہ میرے پاس بہت سے لال ہیں یا میں لال پسند کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے جہل، تو جہل کا مطلب کیا ہے جی؟ ان پڑھ یا بے علمی۔ تو اس کا اب آپ دیکھ لیجئے، اس میں جو نظم میں جو جہل کا لفظ ہے وہ کہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ اس میں تیسرے شعر میں استعمال ہوا ہے، جہل کے پردے نگاہوں سے اٹھاتی ہے کتاب۔ تو آپ اسی کا جملہ بنا سکتے ہیں کہ کتاب ہماری نگاہوں سے جہل کے پردے اٹھا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کتاب ہماری آنکھوں سے یا نگاہوں سے جہل کے پردے اٹھا دیتی ہے۔ اسی طرح آگے ہے اسرار، تو اسرار اس کا بھی آپ جانتے ہیں کہ اسرار کل بھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا۔ اسرار کا مطلب کیا ہے؟ راز، بھید۔ تو اس کا جملہ بھی بڑا آسان ہے کہ کتاب پڑھ کر ہمیں کائنات کے اسرار معلوم ہوتے ہیں۔ کتاب پڑھ کر ہمیں کائنات کے اسرار معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے گوہر، تو گوہر کا بھی آپ کو میں نے بتایا ہے
ابھی بتایا ہے کہ گوہر کا مطلب قیمتی پتھر ہے یا جوہر، جو خوبی کسی میں اگر پائی جاتی ہے، گوہر، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اس کا جملہ بنا سکتے ہیں۔ اس کی دیکھیں، اس میں جو لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر ہی موجود ہے، شعر کے اندر، تو اس میں آپ دیکھیں، یہ شعر نمبر 7 میں ہے یہ انسان کے لیے لال و گوہر سے قیمتی۔ کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ کتاب انسان کے لیے، یعنی انسان کے لیے ایک اچھی کتاب لال و گوہر سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، اس میں 2 لفظ استعمال ہو گئے ہیں، ایک جملے میں دونوں لفظ آ گئے کہ انسان کے لیے کتاب لال و گوہر سے بھی زیادہ قیمتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس سے اگلا جو 8واں ہے، اس میں لکھا ہوا اسرار اور رموز، اس میں بھی دونوں کٹھے لفظ آ گئے ہیں جو کہ جملے بنانے کے لیے انہوں نے دیے ہوئے ہیں۔ تو کائنات کے یا دنیا کے اسرار اور رموز کتاب سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ کتاب پڑھ کر اسرار و رموز ہم پر ظاہر ہو جاتے ہیں، دنیا کے اسرار و رموز ہم پر ظاہر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ہر ایک لفظ کے 2 3 جملے بنا رہا ہوں، جو آپ کو آسان لگے وہ آپ لکھ سکتے ہیں، نوٹ کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں جملے میں۔ تو اس کے بعد لفظ ہے، بلکہ یہ رموز پہلے ہی آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ رموز اصل میں رمز کی جمع ہے، اسی طرح ہی رمز کی جمع ہے رموز، اور اس کے علاوہ آگے ہے اسرار، یہ لفظ یہاں پہ آیا اسرار، تو اسرار کا مطلب ہے بھید یا چھپی ہوئی بات، تو سر سے اس کی جمع ہے اسرار، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہے سوال نمبر 2 ہے، کثیر الانتخابی سوالات میں مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک کے درست جواب کے گرد دائرہ بنا کر خالی جگہ میں لکھیے۔ نمبر 1، نظم کتاب کے شاعر ہیں، 3 آپشن دی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک آپ نے لکھنی ہے، اور درست آپشن میں آپ کو بولے دیتا ہوں، وہ ہے جیم سلیم فاروقی، ٹھیک ہے۔ اس میں دوسرا ہے نظم کی اہمیت بیان کر رہی ہے، اس میں اس کا جو ہے بے حصہ ہے کتاب، آپ لکھیں گے اس میں کتاب۔ مصرع مکمل کیجئے، کیا کہوں کو کیا سے کیا بناتی ہے کتاب، تو اس میں خالی جگہ پہ کیا آئے گا، انسان، ٹھیک ہے۔ ہماری درسی کتاب ہے، کیا نام ہے، چمپا، یہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، آگے ہیں سوالات۔ سوالات میں سب سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نظم کا مرکزی خیال لکھیے۔ کس نظم کا، یعنی کتاب کا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ مرکزی خیال جو ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو ساتھ ساتھ جب تشریح کروائی تھی تو بتا دیا تھا، لیکن چلے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب تشریح کروائی جاتی ہے تو اس کے اندر سے کچھ چیزیں منتخب کر لی جائیں تو وہ باقاعدہ اس کا مرکزی خیال آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اور اسی طرح ہی خلاصہ بھی سامنے آ جاتا ہے کسی سبق کا۔ تو سب سے پہلے کتاب کی اہمیت میں سب سے جو بنیادی بات ہے، کتاب ہمدرد دوست ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہماری معلم ہے، معلم کہتے ہیں استاد کو، ہماری معلم ہے، اور گھر بیٹھے دنیا کا تماشا دکھاتی ہے، مراد کیا ہے، سیر کرواتی ہے۔ ہم بیٹھے بٹھائے سیر کر لیتے ہیں ساری دنیا کی۔ قدرت کے پوشیدہ اسرار و رموز کے بارے میں بھی ہمیں بتاتی ہے، کتاب ہمیں قدرت کے چھپے ہوئے جو ان سے اسرار ہیں، جو رموز ہیں، ان کے بارے ہمیں بتا دیتی، اور یہ ہمیں جہاں بینی کا عادی بھی بنا دیتی ہے۔ مراد کیا ہے کہ ہمیں دنیا کو دیکھنے کا، پڑھنے کا، دنیا کے بارے میں جاننے کا ذوق اور شوق پیدا کرتی ہے، اور کتاب تنہائی کی بہترین ساتھی ہے۔ اسی طرح جو ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، ماضی کے واقعات سے بھی ہمیں روشناس کراتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ تاریخ میں کیا کیا ہوتا رہا، کس طرح تاریخ جو سی ہے وہ ہماری تاریخ کیسے گزری ہے،
تو ہمیں جب کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں تاریخ کا بھی علم ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک خوبی یہ ہے کہ کتاب پڑھ کر انسان کو اعتماد حاصل ہوتا ہے، اپنے آپ پہ وہ بھروسہ کرنے لگتا ہے، اس کے اندر اعتماد پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے علم حاصل ہو گیا ہے، میں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے. کتاب پڑھنے والا دنیا کی تمام نعمتوں سے واقف بھی ہو جاتا ہے. میں نے بہت ساری چیز بتا دی ہیں، آپ کو جو پسند آئیں وہ آپ تحریر کر لیں. اور یہ جو مرکزی خیال ہے بھی، یہ بھی 3 4 5 لائنوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تو مختصر سا ہو. تو میں نے آپ کو کافی سارا اس لیے بتا دیا ہے تاکہ جو بچے جیسا بھی وہ جواب لکھنا چاہیں اس میں سے اس کو اخذ کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد لکھا ہوا ہے کتاب کی اہمیت پر چند نکات بیان کیجیے، جو کہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اور اسی طرح وہ آگے کہہ رہا ہے کہ اس نظم کا وہ شعر جو آپ کو پسند ہے تحریر کیجیے اور پسند کی وجہ بھی بتائیے. تو اب آپ کو جو میں نے اتنی تشریح جو بتائی ہے اس میں آپ کو جو چیز پسند جو شعر پسند آتا ہے اس کو آپ لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد یہ بات بھی بتائیں کہ کیا وجہ ہے آخر آپ کو یہ پسند آیا ہے. تو اس میں بنیادی بات یہی ہے کہ آپ نے کتاب کی اہمیت کو بیان کر دینا اس میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے آخری سوال ہے تشریح، کہ دیے گئے اشعار کی تشریح ما حوالہ لکھیے. ما حوالہ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے یہ بیان کرنا ہے کہ یہ شعر ہماری نظم کتاب سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر کا نام سلیم فاروقی ہے. باقی تشریح جو سی ہے وہ آپ کو میں نے کروا دی ہے، وہ آپ وہاں سے دیکھ لیجئے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، نوٹ کی ہوگی آپ نے، یا اگر نہیں کی تو پہلے پھر آپ پہلے والا لیکچر سن لیں، اس میں وہ ساری بتائی گئی ہے. تو امید ہے آپ کو اس کی مشق بھی سمجھ آ گئی ہوگی. تو آپ اچھے سے اپنی تیاری کریں اور کوشش کریں کہ یہ چیزیں لکھ لیں. اور آپ کو میرا لیکچر اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں اس کے اوپر، اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگی ہے یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز بہتر ہونے والی ہے تو وہ بھی اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں.